ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي. دوستو، خلافت عثمانیہ کا اصل بانی ارطغرل کا پوتا اور عثمان غازی کا بیٹا آور خان تھا۔ ترک اسے آر خان بھی کہتے ہیں۔ وہ 1281 میں سوغوت میں پیدا ہوا اور اس کا بچپن اپنے دادا کی گود میں گزرا۔ وہ ارطغرل کا پسندیدہ پوتا تھا۔ وہ اسے اپنی جوانی کے مخمات کے قصے سناتا رہتا تھا۔ وہ زمین پر تلوار سے دنیا کا نقشہ بناتا تھا، ابن العربی کی پیشن گوئی سناتا تھا اور پھر آور خان سے کہتا تھا، جانے پذر، تم نے یہ سارے شہر فتح اور میرے نام کے سکے جاری کرنے ہیں۔ تم اگر یہ نہ کر سکو تو تم اپنے بیٹوں کو میری قبر پر لا کر انہیں بتانا، یہاں ایک ایسا شخص سو رہا ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا۔ آور خان نے یہ بات پلے باندھ لی۔ ارطغرل 1288 میں انتقال کر گئے۔ آور خان کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ وہ جوان ہونے تک روز دادا کی قبر پر حاضری دیتا تھا اور قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر دادا کا خواب دہراتا تھا۔ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر سوغوت کے دائیں بائیں موجود قلعے بھی فتح کرتا رہا۔ سن 1300 میں علاقے کے چاروں بڑی ریاستیں زوال پذیر ہو گئی تھیں۔ سلجوق ریاست ختم ہو گئی، ایوبی سلطنت کمزور ہو رہی تھی، بازنطینی امپائر کی اینٹیں بھی گر رہی تھی اور منگولوں کا طوفان بھی سمٹ کر چین تک محدود ہو گیا تھا۔ ایشیا کوچک میں اس وقت گرے ہوئے قلعوں، خاک اڑاتے ہوئے شہروں، بکھرتے محلات اور گزرے وقت کی نوحوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن آپ قدرت کا معجزہ دیکھیے، اس خون آشام دور میں 2 نئی طاقتیں پیدا ہو گئی۔ ازبکستان میں امیر تیمور نے جنم لے لیا اور ترکی میں ارطغرل کا خاندان سر اٹھانے لگا۔ امیر تیمور اور آور خان دونوں کے دور میں زیادہ فرق نہیں۔ امیر تیمور نے آور خان کے پوتے بایزید یلدم کو 1402 میں انقرہ میں شکست دی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں بحران میں ابھری اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ بن گئی۔ آور خان نے 1326 میں عثمان غازی کے انتقال کے بعد عدنان اقتدار سنبھالی۔ عثمانی سلطنت اس وقت سوغوت سے شروع ہوتی تھی اور 100 کلومیٹر بعد بورسا پہنچ کر ختم ہو جاتی تھی، لیکن آور خان نے اس کے باوجود نہ صرف اپنا سکہ جاری کیا بلکہ اپنی ریاست کا آئینی قانون اور بیوروکریٹک سسٹم بھی بنایا۔ یہ آور خان تھا جس نے اپنے دادا ارطغرل کے داستان لکھوائی اور اس کے نام کا سکہ جاری کیا۔ یہ وہی سکہ تھا جو آگے چل کر ڈرامہ سیریل ارطغرل کا محرک بنا۔ یہ میں آپ کو آئندہ کالموں میں بتاؤں گا۔ ارطغرل خاندان نے فیصلہ کیا تھا یہ اسلامی دنیا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گے، ان کا فوکس بازنطینی ریاست ہوگی، لہٰذا یہ صرف ان کے قلعوں پر حملہ کرتے تھے۔ آور خان نے بورسا کے بعد ازنیک، ازمیت اور کارسائی کے قلعے فتح کر لیے۔ آپ ارطغرل میں بار بار نیکسو اور نومیدیا کا ذکر سن رہے ہوگے۔ نکوسیا آج کل سائپرس کا دارالحکومت ہے، جبکہ نکومیدیا یونان کا شہر تھا۔ دونوں شہر 14ویں صدی میں اہم اور بڑے ہوتے تھے۔ آور خان نے یہ بھی فتح کر لیے۔ اس کے بعد سابق سلجوق ریاست کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بڑھا اور آدھا اناطولیہ بھی لے لیا، اور پھر یہ آج کے ترکمستان کی طرف مڑ گیا اور اس کا خاصا حصہ بھی قابو کر لیا۔ بازنطینی حکومت اس سے گھبراتی تھی، چنانچہ بازنطینی بادشاہ جان ششم نے اس کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور اپنی صاحبزادی تھیوڈورا اس کے عقد میں دے دی۔ یہ پہلا ترک سلطان تھا جس نے انقرہ فتح کر لیے۔ اس نے گورنیسس کا اپنا ایک ماڈل بھی تخلیق کیا تھا۔ اوغوز قبائل
جھنڈے کو سنجاق کہتے تھے۔ آور خان نے ریاست کو مختلف صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور ہر ضلع دار کو مختلف رنگ کا جھنڈا دے دیا۔ ان جھنڈوں کی وجہ سے اس کے ضلع سنجاق کہلاتے تھے۔ اس نے ضلع داروں کو اپنی فوج بنانے، علاقہ فتح کرنے اور ٹیکس جمع کرنے کے اختیار بھی دے دیا تھا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے اس کی فوج بھی مضبوط ہو گئی اور عوام بھی خوشحال ہو گئی۔ یہ حقیقت ثابت کرتی ہے ریاست ایک دن میں نہیں بنا کرتی، ان کی بنیادوں تک میں 4 نسلیں کھپ جاتی ہے۔ آپ ایران سے لے کر ویانا تک سفر کریں، آپ کو ہر 10-15 کلومیٹر بعد کوئی نہ کوئی مزار، کوئی نہ کوئی قبرستان ملے گا، اور اس قبرستان میں آپ کو کوئی نہ کوئی ترغت، کوئی نہ کوئی عبد الرحمن، کوئی نہ کوئی سامچا اور کوئی نہ کوئی بامسی ملے گا۔ ویانا کے مسافات اور بداپست کے پہاڑوں پر قبرستان ہے اور ہر قبر کے سرحانے کلمہ شہادت لکھا ہے۔ ریاستوں کو ریاست بنانے میں نسلوں کا لہو اور ہڈیاں خرچ ہوتی ہے، اور پھر کہیں جا کر ریاستیں سر اٹھاتی ہے، اور پھر کہیں جا کر ان کے جھنڈے اقوام عالم کے درمیان لہلہاتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کی رگوں میں بھی ارطغرل کی 18 نسلوں اور 36 سلطانوں کا لہو شامل ہوا، اور پھر کہیں جا کر ارطغرل آج کی نسل تک پہنچا۔ پھر کہیں جا کر دنیا نے تسلیم کیا کہ ترک صرف ترک ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔